السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، ویڈیو بڑی اہم ہے، لیکن ناظرین ہنسیں لیکن کسی حساب سے۔ یہ ہے ویڈیو کوکب نورانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ اب ناظرین ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ معاذ اللہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے کتے ہیں۔ یہاں تک کوکب نورانی یہ بات کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کے کتوں کے بھی کتے ہیں، یعنی یہ معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتے کہا کرے۔ تو آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کچھ کہم ہی نہیں ہے آستان پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے خاک کے ٹکڑا غوث اعظم کا۔ پھر کہتے ہیں یہ غوث پاک کے کتے ہیں۔ میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں۔ یہ کتا وفادار جانور ہوتا ہے۔ اچھا آپ تو غوث پاک کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، اس طرح کی وفاداری غوث پاک نے کس کے ساتھ نبھائی ہے؟ اور اپنے آپ کو وہی کہا ہو جو آپ وہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ ٹائم قیامت تک جواب دو کہ تسی غوث پاک دے کتے ہو، اور جن سے تم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو، یہ رشتہ ان کا کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے؟ بتاؤ۔ اور پھر وہ غوث پاک سے ثابت بھی کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہنا۔ ہاں یہ یاد رکھنا، تم نہیں ہوتے ان کے بیاہ پہ ڈیسائیڈ کرنے والے، ان سے ثابت کرنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو نہیں فرمایا، تو پھر ہم کہیں گے کہ عشق کا معیار جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم نہیں کیا اپنے حق میں، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور صحابہ سے نسبت جوڑتے ہوئے، تو تم لوگ عبد القادر جیلانی سے بڑے عاشق رسول، انہیں عشق کا اظہار آ گیا کہ ہم مدینے کے کتے ہیں، غوث پاک کے کتے ہیں، اور غوث پاک کو نہیں خیال آیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں جو ہوں مدینے کا کتا ہوں، میں رسول اللہ کا کتا ہوں، میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا کتا ہوں، انہوں نے تو نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیر صاحب کو عشق کا اظہار زیادہ کرنا آ گیا۔ سارے زندہ مردہ اکٹھے کر لو، مراقبے کر کے جو مرضی کرنا ہے، قبر تے جاؤ، جتنے مرضی کرو، جواب لے کے آؤ، قیامت تک ٹائم دے۔ میرے بھائی اس طرح کی نسبت کر کے کس صحابی نے، اہل بیت نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا؟ اصحاب کہف کے بھی کتے کا ذکر ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا کہ وہ غار کے باہر ہے، وہ حفاظت کے طور پہ تھا، وہ فزیکل کتا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ کتے کا بچہ چلا گیا، ان دنوں دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردہ ہی ہوتا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام وعدے کے مطابق نہیں آئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر کہ اپنی چارپائی کے نیچے سے کتا نکالیں، مدینے کا کتا، اوریجنل مدینے کا کتا، حضور کی چارپائی کے نیچے، اور فرشتے نہیں آ رہے۔ اور جو یہ والے کتے ہیں تو وہ نہیں ہم وہ والے کتا مثال نہیں دیتے، وہ تو نجس ہوتا ہے، ہم صرف کتے کی وفاداری لے رہے ہیں، جس طرح کہ مولا علی کے بارے میں آیا صحیح مسلم کے اندر کہ انہوں نے مرہب کو کہا تھا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں شیر کی طرح جو ہے وہ وار کرتا ہوں، ایک وار میں اسے جہنم حاصل کیا۔ تو کہتے ہیں جی دیکھیں مولا علی بھی تو شیر تھے نا، شیر بھی تو نجس ہے، وہ بھی درندہ ہے، تو وہ مثال تو دی سرکار۔ شیر کی جب مثال آ گئی، یا اس طریقے سے المستدرک الحاکم میں حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں آئی کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دے دی، مولا علی نے خود دے دی۔ شیر آپ کہیں بالکل ہم مانیں گے، کتا کہاں سے نسبت اس طرح کی دی؟ کتے کی مثال تو ایک اصحاب کہف والی آئی، وہ بھی نہیں اس طرح، باقی تو جتنی مثال آئی وہ تو علماء سو کے لیے آئی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان میں ایسی بدعت جاری ہو جائیں گی جس طرح ہلکا کتا کاٹ جائے نا، اور ایک ایک رگ و ریشے تک اس کا اثر پہنچ جائے۔ ابو داؤد میں علماء سو کو کتے کی مثال، اور قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ، یا بعض اس کو پروناؤنس کرتے ہیں بلعام بن بعورہ، یہودی عالم کی مثال اللہ نے کتے کی دی کہ چاہے اس پر کوئی چیز ڈالی جائے تب بھی یہ زبان ہانپتا ہے، نہ ڈالی جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے، یعنی لالچ۔ حدیث میں بھی کتے کی مثال، قرآن میں بھی کتے کی مثال آئی علماء سو کے لیے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء یا ہم فلاں کے کتے ہیں، تو پھر آپ وہ والی مثال لیں گے، تو شیر والی مثال نہیں بنتی۔ شیر کی بہادری کا ذکر تو آ گیا، کتے کی وفاداری کا ذکر اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا کتا کہے،
یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ ٹائم قیامت تک جائے جواب دینا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین پورے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو یہ معاذ اللہ اتنے حد سے گزر گئے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو انسان بنایا ہے اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ سنا کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلی قوموں کی شکلیں بگڑ گئی ہیں تو میری امت کی ایسے نہ ہو، لیکن یہ لوگ کیسے ہیں، عجیب و غریبہ امت مسلمہ اپنی شکلیں خود بگاڑتے ہیں۔ اب اس کی زبانی کو حکمرانی کی زبانی سن لیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بات بتاتا چلوں، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے ناظرین موبائلوں کے اندر اپنی تصویروں کو کوئی بلی بنا لیتا ہے، کوئی کچھ بنا لیتا ہے، کوئی کچھ بنا لیتا ہے، تاکہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اتباع کی ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے یہی تو اپنے محبوب علیہ السلام سے بات فرمائی، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دے اگر آپ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں فاتبعونی، آپ کو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک نے یہ بات بتا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ لیکن ناظرین بات یہ ہے انہوں نے قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر بزرگوں کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ اور اگلی ہم بات کرتے چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جب بھی اللہ کے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آتی تو فوراً کیا فرماتے، کہتے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، یعنی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اللہ کے قرآن کی آ گئی، ہم نے اس بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ ناظرین لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے آپ کو محبوب علیہ السلام کے صحابی کہلواتے رہے، یعنی اپنے آپ کو مرید کہلاتے رہے، غلام کہلاتے رہے۔ لیکن یہ لوگ کیسے ہیں، اللہ نے انسان بنایا اور یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ میں ناظرین یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں ایسے لوگوں کو اللہ پاک سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔